تو جمعہ کے مسائل چل رہے تھے اس سے قبل. جمعہ کے مسائل میں کون سے مسئلے ہم پڑھے ہیں؟ کیونکہ بیچ میں ایک جو ہے سبجیکٹ ہمارا لاسٹ ایئر چھوٹ گیا تھا، تو تھوڑا یاد دہانی ہو جائے. آخر میں ہم نے کیا پڑھا تھا جو اس سے پہلے کے سنڈے میں، گزشتہ سنڈے سے پہلے کس مسئلے پر ہماری بات ہوئی تھی؟ جمعہ کا کون سا مسئلہ ہے؟ دو اذان کے بارے میں. جی عثمان عفان رضی اللہ تعالی عنہ مطلب ان سے جو ہوئی تھی دو اذان کا مسئلہ. جی اور جمعہ کے دن جلدی جانا مسجد کو، اور جو بھی بیٹھے ہیں ان کو علیحدہ کر کے نہیں جانا بیچ میں سے گھس کے، اور جو بھی جلدی جاتے ہیں انہوں آگے سے جگہ بنا لینا، پیچھے ٹیکا لے کے نہیں بیٹھنا ایسا. اچھا، اور قرات کے بارے میں بات ہوئی تھی، کون سی سورت میں پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، سنت کتنی پڑھنا ہے؟ 2 رکعتیں، اور سورۃ الجمعہ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الاعلی. جی جی. اور جمعہ کے روز کی فضیلت اور کیا کیا کام کرنا ہے جمعہ کے دن؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا، سورہ کہف کا تلاوت کرنا. نہیں، یہ آپ کو علم ہے، آپ بتا رہے ہیں، یا میں بتا دیا تھا آپ کو؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں. نہیں بتائیں مولانا. یہ تو سورہ کہف کے بارے میں اور کثرت سے درود شریف. نہیں، وہی وہ ایک لاسٹ کا پوائنٹ بچا ہوا ہے میرے پاس بھی، تو میں وہی سوچ رہا ہوں، میں شاید یہ نہیں بتایا، آپ بتا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے عمران بھائی. لیکن کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے علم میں اضافے کے لیے ہم پھر ایک مرتبہ جمعہ کے روز کی فضیلت اور وہ کون سے کام ہیں جو جمعہ کے دن کرنا چاہیے، آئیے ہم تفصیل سے جانتے ہیں. سب سے پہلے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا دن جس میں سورج طلوع ہوا، سب سے اچھا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. یعنی سورج تو روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن ان تمام دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس روز آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہی پیدا کیا. اسی روز وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی روز وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے ہی روز آئے گی. ایک اور روایت میں ہے کہ ان کا انتقال بھی جمعہ کے دن ہی ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا. تو سب سے پہلے انسان ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن پیدا کیا، اور جنت میں اسی دن داخل کیا گیا، اور جنت سے نکالا بھی گیا. جنت سے کیوں نکالا گیا تھا؟ جنت سے کیوں نکالا جو گیا؟ اللہ کا حکم، جو پھل کھانے کا منع کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کھا لیے تھے. جی شاباش، شیطان کے بہکاوے میں آگے. شاباش. جی، تو اس وجہ سے جنت سے نکالے گئے، پھر زمین پر آ گئے. زمین پر آنے کے بعد وہ سب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا تھا، وہ یہاں زمین پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا. اور سب سے بڑی بات، جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی. صحیح مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. اس سلسلے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ جمعہ کے دن، ہر جمعہ کے دن ساری مخلوق سوائے انسان کے، یعنی جو حیوانات ہیں، جو درندے ہیں، یہ سب پریشان رہتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. ایک انسان ہے جو لاپرواہ رہتا ہے، غافل رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سورہ انبیاء کے اندر کہا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن پھر بھی وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. چلیے، اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان بندہ اس میں دعا مانگتا ہے
اور اللہ سے خیر طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر دے دیتا ہے، اور یہ گھڑی، یہ وقت عصر کے بعد ہے۔ اب اس حدیث کے اندر عصر کے بعد کا وقت آیا۔ پہلی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک وقت اللہ نے رکھا ہے جمعہ کے دن، بندہ جو دعا مانگے۔ ایک اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہوتی ہے، ما لم تسأل حراما، کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے حرام چیز کا سوال نہ کرے، حلال جو مانگنا ہے مانگے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن کب؟ وہ ٹائم میچ ہو جانا چاہیے۔ اب وہ ٹائم کب ہے؟ اس کے دو اوقات بتلائے گئے، ایک تو اس حدیث کے اندر کہا گیا عصر کے بعد ہے، اور ایک روایات میں آتا ہے کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان ممبر پر بیٹھتے ہیں، امام صاحب جب بیٹھتے ہیں آدھا منٹ، ایک منٹ، جتنی بھی مطلب دیر کے لیے وہ بیٹھتے ہیں، اتنا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اتنا وقت دعا کی قبولیت۔ اب معاف کرنا صاحب، ہم تو جاتے ہی مسجد میں اس وقت ہے جب دوسرا خطبہ ختم ہو جاتا ہے، جماعت ٹھہر جاتی ہے، ہم تو خطبہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو مسجد میں پہلے جا کر اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب کمانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم تو اس وقت جاتے ہیں جب فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے وہ خود بیٹھ جاتے ہیں، ہم آخر میں جاتے ہیں۔ پھر یہ ساری دعائیں، یہ سارے فضیلتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ نہیں حاصل ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نسائی اور ابو داؤد وغیرہ کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھنٹے ہیں سمجھ لیجئے، جن میں سے ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوا نہیں پایا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے۔ مطلب اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگ پوری کر دے گا، اس کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دے دے گا، جو وہ مانگ رہا ہے اس کو دے دے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ حرام نہ مانگے۔ اور آگے کہا تم اس گھڑی کو عصر کے بعد آخری وقت میں تلاش کرو۔ اب تیسرا پوائنٹ آ رہا ہے، تیسرا وقت۔ پہلا وقت خطبے کے درمیان جب امام صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں، دوسرا وقت عصر سے لے کر مغرب تک، پورا مکمل وقت، جتنا بھی وقت ہو عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک۔ تیسرا وقت کہا گیا عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے، آخری وقت، آخری وقت۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے چند حضرات ایک جگہ جمع ہوئے اور جمعہ کے روز قبولیت کی دعا یا دعا کی قبولیت کی گھڑی کا ذکر کیا۔ پھر وہ اس طرح ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے کہ ان میں سے اس چیز کا اتفاق تھا کہ یہ جمعہ کا جو وقت ہے جمعہ کے روز کی آخری گھڑی ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے۔ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے۔ اب پوچھے کہ بھئی یہ تین مسئلے ہمارے سامنے ہیں، تینوں میں سے کون سا زیادہ اہم ہوگا؟ تو ان سب کا اتفاق یہ ہوا کہ شاید وہ وقت مغرب سے بالکل پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے کا ہو۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ حرص، لالچ کو کس معاملے میں؟ خیر کے حصول میں، خیر کے حصول میں زیادہ ہو۔ وہ اس وقت بھی دعا کرے جب امام صاحب خطبے کے درمیان ممبر پر بیٹھتے ہیں، اس وقت بھی دعا کرے، اور عصر کے بعد بھی دعا کرے، اور آخر وقت میں تو بیٹھ جائے دعا کے لیے، آخر وقت میں تو دعا کے لیے بیٹھ جائے۔ اس طرح تینوں اوقات میں ہم مطابقت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا کام کہ اس وقت کو تلاش کرنا، پہلے جمعہ کی اہمیت کو سمجھنا، دوسرا اس دن اس وقت کو تلاش کر کے اس میں دعا کرنا، اور تیسرا کام جو ابھی ہمارے عمران بھائی نے بتایا تھا کہ جمعہ کے دن اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بڑی فضیلت آئی۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت آئے گی، لہٰذا اس روز تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہونے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارا درود کیسا پیش ہوگا حالانکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ابو داؤد کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر ہمارے بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر دلالت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ ہونے کا اس میں کوئی ثبوت نہیں دیا،
وہ زندگی برزخی زندگی تو الگ ہے، جہاں ہر انسان برزخی زندگی میں زندہ ہوتا ہے، وہاں روزانہ اس کے نام اعمال کے مطابق اسے نعمت دی جا رہی ہے یا عذاب دیا جا رہا ہے، وہ اس کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ لیکن دنیاوی زندگی سے وہ وفات پا چکے ہیں، دنیاوی زندگی سے وہ وفات پا چکے ہیں، اور اس کے بہت سے دلائل قرآن میں موجود ہے، انک میت وانہم میتون، اور ساری اور بھی بے شمار دلائل ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن میرے پاس درود بھیجا جاتا ہے۔ ایک اور ابو داؤد کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو درود بھیجو، درود پڑھو، درود میرے پاس بھیجا جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہے، جو ساری دنیا میں سیاحین فی الارض گھومتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور ان کے پاس سے وہ درود لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خاص، فرشتوں کو خاص طور پر اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ اس دن کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ تیسرا کام، جمعہ کے روز نہانے، مسواک کرنے اور خوشبو لگانے اور عمدہ لباس پہننے کی بھی فضیلت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کی اتنی بڑی فضیلتیں ابھی جو گزری ہیں اوپر، یہ ساری فضیلتوں کی وجہ سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا یہ دن ہے۔ اس لیے اس دن نہانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ اور اسی طرح اس دن جلد سے جلد مسجد پہنچنا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ لوگ خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، بخاری صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا، اس میں ایک اشارہ ہے کہ جو شادی شدہ ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ جمعہ کی رات، یعنی دوسرے دن جو جمعہ پڑ رہا ہے اس رات میں اگر وہ جنابت سے فارغ ہوں یا وہ جمعہ سے فارغ ہوں تو انہیں جنابت کا غسل کرنا چاہیے، یا پھر عام آدمی بھی یا جنابت نہ بھی ہوئی جنابت جیسا غسل کر لے، پھر وہ مسجد آئے، گویا کہ اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، ایک اونٹ کا اس نے صدقہ کیا۔ پھر جو شخص دوسری گھڑی میں آیا، پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب۔ ایک اونٹ کی کیا قیمت ہے بھائی؟ ابھی بقرعید آنے والی ہے، اونٹ کی قربانی دینا ہے اپنے کو، تو کیا ریٹ رہیں گا تقریباً انڈیا کے حساب سے؟ کتنے لاکھ ہے پتا کریے، لاکھوں میں ہی رہیں گا، لاکھوں سے کم تو نہیں آئے گا، 1 لاکھ سے کم میں تو ایک مریل اونٹ بھی نہیں آئے گا۔ تو پہلے مسجد کو اگر پہنچیں گے تو اتنا ثواب، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسرے نمبر پر آئیں گے تو ایک گائے کی قربانی کا ثواب، تیسرے نمبر پر آئیں گے تو سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کا ثواب، چوتھے نمبر پر آئیں گے تو ایک مرغی کے صدقے کا ثواب، پانچویں نمبر پر آئیں گے تو انڈے کے صدقے کا ثواب۔ اور یہ کب تک؟ جب امام آ جاتا ہے، اس وقت تک فرشتے لکھتے رہتے ہیں کون کب آیا۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جمعہ کے دن امام صاحب کے ممبر پر آ کر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ ٹرین آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں، فلائٹ آنے سے 3 گھنٹے پہلے ہم ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ہم مسجد کو جاتے ہیں؟ اس پر تھوڑا غور کریں۔ چوتھا کام، خطبہ شروع ہونے سے پہلے نفل پڑھنا۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جمعہ کے دن خاص کوئی سنت یا کوئی خاص نفل نہیں جمعہ کی کہہ کر، لیکن عام نوافل جتنی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز غسل کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور جتنی نفل نمازیں اس سے ہو سکی اس نے اتنی نمازیں پڑھ لی، پھر امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک خاموش اور دھیان سے خطبہ سنتا رہا،
پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ کے درمیان آنے والا جو نیکسٹ جمعہ ہے وہ جمعہ اور مزید ایکسٹرا پلس 3 دن اور، یعنی 10 دن کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک جمعہ میں انسان غسل کر کے آئے اور مسجد میں آ کر جتنی نفل نمازیں ہو سکے نفل نمازیں پڑھے، پھر امام کا خطبہ خاموشی سے سنے، غور سے سنے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے، پھر واپس جائے، تو اس کے لیے کتنا ثواب؟ ثواب تو اپنی جگہ ہے، ساتھ ہی ساتھ آنے والے 10 دن کے صغیرہ گناہ۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب 10 دن کی چھٹی ہے، 10 دن اپن جو چاہے کر لو، نہیں۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد جو سورہ کہف کے بارے میں یہاں ہماری اس کتاب میں تو ذکر نہیں ہے اس کا فقہ کی، لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ کیا بتلایا ہے؟ جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کا فائدہ کیا بتلایا ہے؟ اس کا جواب چاہیے آپ لوگوں سے۔ عمران بھائی، ہائے عمران بھائی، نہیں دکھ رہے نا؟ ہاں ہائے عمران بھائی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم مولانا، تھوڑا فون بات کر رہا تھا مولانا۔ اچھا آپ بولیے مولانا۔ جی، جمعہ کے دن آپ بولے سورہ کہف پڑھنا، کیا فضیلت ہے اس کی؟ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے جو بھی گناہ کبیرہ گناہ ہے معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ڈسٹرب فون بات کرنے کا ڈسٹرب ہے جی۔ اور کوئی بول رہے تھے؟ دوسرے کوئی جواب دے رہے تھے؟ مولانا کبیرہ نہیں مولانا، صغیرہ گناہ، تو بھی ڈسٹرب نہیں، تو بھی آپ رانگ جواب دے رہے ہیں۔ ہم اس کی فضیلت نہیں بتائے تھے جی۔ کون جواب دے رہے ہیں اس کا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ شاباش، ماشاء اللہ، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ دجال کا فتنہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دجال کا ذکر، جتنے نبی آئے سب نے اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا فتنہ، آزمائش، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش، ایسی مصیبت میں وہ ڈال دے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا حقیقت ہے۔ وہ جہنم کو جنت بنا کر بتائے گا، جنت کو جہنم بنا کر بتائے گا۔ اور آج تقریباً دنیا میں یہ دجالی میڈیا اسی طرح کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، اس طرح اس ٹریک پر لایا جا رہا ہے کہ کل کے دن دجال آ کر اگر یہ کہہ دے یہ جنت ہے تو مان لیں گے، یہ جہنم ہے تو بھی مان لیں گے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ اس ٹاپک پر اگر ہم بات کریں تو بہت ٹائم جائے گا، لیکن یہ حقیقت آج دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ جی صاحب، یہ تو جمعہ کی فضیلت ہو گئی۔ اب گزشتہ عید الفطر، ہاں یہ ایک سوال، عید الفطر کا دن کس دن آیا تھا؟ جمعہ کے دن۔ پکا 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 مولانا، جمعہ کے دن آیا تھا۔ اچھا، آپ کون سی نماز پڑھے؟ جمعہ کو پڑھے یا جمعہ کی نماز پڑھے تھے یا عید کی نماز پڑھے تھے یا دو بھی نہیں پڑھے تھے؟ عید کی بھی پڑھے، جمعہ کی بھی پڑھے مولانا۔ اچھا، کہاں پڑھے؟ ہمارے محلے میں۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر عید کے دن جمعہ آ جائے، یعنی جمعہ کے دن عید آ جائے تو کیا کریں گے؟ جمعہ کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جمعہ عید الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے، ابھی ہم پڑھے نا، اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں جمعہ پڑھنا چاہیے یا عید پڑھنا چاہیے؟ دونوں میں سے کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر دونوں کے خطبے، دونوں کی ٹائمنگ الگ ہے نا، دونوں بھی پڑھنا چاہیے خطبے کے ساتھ۔
ऐसा कैसा हो सकता है, दोनों भी पढ़ना चाहिए? हाँ, तो किसी एक में टाइमिंग तो अलग है, छुट्टी होना सुबह में चाहिए ना भाई। नहीं नहीं वो टाइम हाँ, फजर के हमारे बाद लोग है, ईद पढ़ ये के टाइम शीर खुरमा पी के जाके सो गए तो जुम्मा छूट जाता ना फिर। हाँ, आइए अहादीस से हम इसका जवाब तलाश करते हैं। अबू दाऊद और हाकिम और नसाई, इब्न माजा और इमाम अहमद ने रिवायत किया है, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ी और जुमा की रुखसत दे दी। जुमा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत दे दी, मतलब चॉइस दे दी आपने, और फरमाया जो शख्स जुमा पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। मतलब फर्ज नहीं है, अब जुमा की फर्जियत साबित हो गई। ईद अगर उस दिन आ जाए तो जुमा की फर्जियत साबित हो गई। अगर कोई शख्स उस दिन जुमा ना पढ़े, जोहर पढ़ ले तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। एक और रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज दो ईदें एक साथ जमा हो गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ऐसा वाकया पेश आया था, जुमा के दिन ईद का दिन आ गया था, तो आपने कहा कि आज दो ईदें एक साथ जमा हो गई, लिहाजा तुम में से जो शख्स चाहे जुमा ना पढ़े उसके लिए यही ईद की नमाज काफी है। अलबत्ता हम तो जुमा पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, मस्जिद में जुमा होना चाहिए, इमाम साहब पढ़ेंगे, जुमा की नमाज कायम होगी, जुमा खत्म नहीं होगा। पढ़ने वाले लोगों पर, मुसल्लियों पर यह है कि चाहे तो पढ़े चाहे तो ना पढ़े, उनके लिए चॉइस है। ये था जुमा का मसला, खत्म हुआ। और उसके बाद वितर का मसला है, तो आज पढ़े या आइंदा पढ़े हम? वितर का चैप्टर माशाल्लाह काफी बड़ा है, तो आइंदा ही पढ़ते हैं इसको इंशाल्लाह। वितर का चैप्टर काफी बड़ा है, 10-15 पेजेस पर है तकरीबन। चलिए, अब जुमा से मुताल्लिक कोई सवाल या कोई जवाब या कोई और चीज? जैसा अभी खुतबा यानी जुमा की नमाज के लिए इजाजत है कि पढ़ते पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, वैसे तो वो जोहर पढ़ना पड़ेगा, तो मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो फिर वो तो जुमा ही साथ में है। नहीं, कहीं अगर पढ़े ना पढ़े तो वो मस्जिद ना आए, घर में नमाज पढ़ ले, जोहर पढ़ ले। अच्छा, आपने जो पढ़े तो इजाजत अजर दी ही ना, होगा ना। पढ़े तो अजर ही होगा, पढ़े तो अजर ही होगा, लेकिन यहाँ मकसद ये है रुखसत का, अल्लाह ताला अजर जो में है, नहीं ऑप्शन नहीं, दिया हुआ है। अल्लाह ताला फर्ज पर जैसा खुश होता है, फर्ज अमाल बजा लाने पर, रुखसतों पर अमल करने पर भी अल्लाह ताला हाँ खुश होता है। हाँ, जैसे सफर की नमाज है, सफर में अल्लाह ताला 4 रकात पढ़ना क्या मुश्किल है भाई, एक 5 मिनट बढ़ के जाते होंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन आपको अल्लाह ने रुखसत दी है तो रुखसत पर भी अमल कीजिए। जी, मैं सेहतमंद हूँ माशाल्लाह, फिट हूँ, मैं सख्त सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू कर रहा हूँ, फजीलत है। बड़ी अच्छी फजीलत है। लेकिन अगर कोई शख्स हो सकता है बीमार हो जाए, वो तयम्मुम कर रहा है, तो उसकी इजाजत है, रुखसत है उसकी। बिल्कुल उसी तरह ईद के दिन अगर ईद की नमाज पढ़ ले, हाँ ईद की नमाज नहीं छोड़ेगा, नहीं जुमा के रोज की फजीलत ज्यादा है, मैं जुमा पढ़ूंगा ईद नहीं पढ़ूंगा कहकर ईद नहीं छोड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा छोड़ने की इजाजत नहीं दी, ईद को छोड़ने की इजाजत नहीं दी। जी, और कोई सवाल? जज़ाकल्लाह खैर। भैया जी, उमर भाई, उमर भाई कहाँ निकल गए? है ऑनलाइन है अभी वो। खैर चलें, कोई बात नहीं। और किसी का कोई सवाल नहीं है? मौलाना। वालेकुम सलाम। मौलाना, आज जुम्मे के दिन ईद ईद बोल रहे हैं आप, फिर लोग बोलते हैं जुम्मा मुबारक है, वो उन लोग अलग तरीके से ईद बोलते हैं, तो ये सही है क्या मौलाना? ये साबित नहीं। देखिए, मुबारकबादी का जो मामला है, ईद के दिन मुबारकबादी देने का जो ना तरीका साबित है, जुमा के दिन मुबारकबादी देना, जुमा मुबारक बोलना साबित नहीं है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عید ہے، عیدین سے افضل ہے، لیکن اس کی مبارکبادی آپ نے نہیں دی کسی کو. کیا جمعہ کا دن ہے بھائی جمعہ مبارک؟ نہیں. عید کے دن تقبل اللہ منا ومنکم، یہ مبارکبادی کا طریقہ ہے. لیکن جمعہ کے دن کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حدیث سے ضعیف حدیث بھی آپ کو اس سلسلے میں نہیں ملے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ مبارک کا لفظ استعمال کیا. خالی یہ کیا ہے آج کل فیس بک واٹس ایپ وغیرہ آ کر زبردست ڈیزائن والے فوٹوز سینڈ کر دینا ایک وہ بن گیا، ثواب کا کام سمجھ کر لوگ بھیج دیتے ہیں. خود کو دیکھو نہ وہ سورہ کہف پڑھنے والا ہے، نہ ہی وہ درود پڑھنے والا ہے، نہ ہی وہ جمعہ کو وقت پر مسجد جانے والا ہے. پھر وہ جمعہ مبارک کیسے مبارک ہوگا اس کے لیے وہ دن؟ السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم مولانا السلام. یہ جو بھی مسجد مطلب حنفی مسجد رہتے ہیں اس میں سنت کے لیے وقت دیتے ہیں، تو وہ وقت تو ایسا وہ جو دیتے ہیں ہم بھی مطلب اس کو فالو کر سکتے ہیں کیا؟ ہم بھی نہیں، ہم جا کے سنت پڑھ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ پڑھ کے بیٹھنا ہے، سنت پہلے پڑھ کے بیٹھنا ہے. نہیں وہ تو ہمارے مسجد میں چلتا، مطلب ایسے مسجد میں مطلب ہم جاتے ہیں تو پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آئے بیٹھ گئے سیدھا، آپ نے فوراً اٹھا ان کو کہا تم سنت نہیں پڑھے، اٹھ کے سنت پڑھو پہلے. اب یہ جو طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کر لیا، بیچ میں الگ سے ایک اذان دینا، پھر اس میں جو ہے نا لوگوں کو سنت کے لیے موقع فراہم کرنا، یہ غلط طریقہ ہے. نہیں ایسے مسجد بلکہ دیکھا گیا تو ان کے پاس 2 نہیں 3 خطبے ہوتے، 2 نہیں بلکہ 3 خطبے ہوتے. ایک اردو خطبہ، پھر عربی خطبہ، پھر اس کے اندر بیچ میں بیٹھتے، پھر اٹھتے، کل ملا کے 3 خطبے. تو پھر 3 خطبے کہاں سے ثابت ہے؟ 2 ہی تو خطبے ہے. تو پورا معاملہ ہی الٹا ہے وہاں پہ. جزاک اللہ خیر. اور کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے کوئی سوال؟ تو مولانا اسی کے مطابق ہے، تو ایسے مسجد کو جانا کیا صحیح ہے کیا نہیں؟ ہماری مسجد کو آنا ہے تو جنرل سوال ہے، پوچھ رہا ہوں. اسی جنرل سوال ہے تو اس کا جواب بھی جنرل یہ رہے گا، جہاں کہ آپ کو کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے. آپ جب میں ایک سوال میں آپ کو جنرل جواب دیتا ہوں. آپ جب بازار جاتے ہیں، آپ کے پاس مارکیٹ میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سڑے ہوئے آم بیچ رہا، ایک اچھے آم بیچ رہا، آپ کو سے آم لیں گے؟ اچھے آم لیں گے مولانا. خلاص جواب کافی ہے آپ کے لیے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اور ایک بات اسی سے جی ایک بات اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جمعہ کا خطبہ عام طور پر اکثر مساجد میں جو لوگ خطبہ دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مسلک کے رہو، میں مسلک کو یہاں پر نہیں لاتا بیچ میں، کوئی بھی مسلک کے رہو، آپ دیکھیں گے پرانے قصے، کہانیاں، واقعات اور جو ہے نا فضائل، اسی چیزوں میں پورا خطبہ ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ جمعہ کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، اب آپ گزشتہ درس میں پڑھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، قرآن کی آیات کو حالات سے جوڑ کر اس کو بیان کرنا ہے، قرآن کی آیات سے موعظت اور نصیحت کرتے. میں ایک مسجد میں بہت پہلے کی بات ہے خطبہ دیا کرتا تھا، تو وہاں کے صدر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کوئی واقعہ بیان نہیں کرتے خطبے میں. تو میں بولا اگر مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ خطبے میں واقعہ چاہیے، کوئی کامیڈی چاہیے، ہنسی چاہیے، کچھ جو ہے نا دل لگی چاہیے، تو لوگوں کو تھوڑا نیند اچھی آتی خطبے میں، واقعہ اگر سنتے سنتے جو ہے نیند لگ جاتی. تو خطبہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص خطبے کے دوران بات کر رہا، بات کرنے والے کو دوسرا شخص روک رہا، بات مت کرو، تو روکنے والا بھی گنہگار ہو گیا.
اس کا اس دن کا اجر ثواب چلے گیا. ان بات نہیں کر رہا, بات کرنے والے کو اشارے سے بول رہا نہیں تو خاموش بیٹھ, بات مت کر. تو اشارہ کرنے والا یا روکنے والا بھی جو ہے نا اجر و ثواب سے محروم ہو رہا. تو کتنی بڑی اہمیت ہے خطبہ جمعہ کی, کتنا غور سے سننا ہے اس خطبے کو. وہاں آ کر ہمارے لوگ پرانی کتابیں نکال کر دیکھ کر اس کے اندر واقعات, فلاں بزرگ ایسا کرے تھے, فلاں ویسا کرے تھے. ایک آدمی پہلے تو مسجد نہیں آتا, ہفتے میں اکثر مسلمان جمعہ کے مسلمان ہیں, ان جمعہ کے دن آ رہا, کچھ تو پیغام لے کے جانا اسلام کا, کچھ تو نصیحت لے کے جانا آگے فیوچر میں زندگی گزارنے کے لیے. اس کے لیے کچھ تو اس کے اندر روشن باتیں یا روشنی یا ہدایت کی یا اس کے لیے گائیڈ لائنز ہونی چاہیے. اس کے اندر جمعہ کے دن ہر جمعہ اپڈیٹ ہونا چاہیے مسلمان, اس کا ایمان تازہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آج نہیں ہیں ہمارے لوگوں میں. ہم کو خطبہ جو ہے, اب اگر کوئی اچھا خطبہ دینے والا ہے تو لوگ جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ بہت اچھا خطبہ دیتے صاحب. خطبہ ختم ہونے کے بعد پوچھو کیا دیے تھے خطبہ آج, یاد نہیں ہے مجھے. تو پھر کیا فائدہ ایسا خطبہ سننے کا؟ خطبہ سننا ہے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں یا جو کچھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں, اس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد تو خود عمل کرنا ہے, دوسرا مقصد لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم پہنچا ہی نہیں پاتے ہیں, تو پہنچانا بھی ضروری ہے. اور میں کئی مرتبہ اس گروپ میں کہہ چکا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ چین بزنس سے پیسہ کمانا جانتے ہیں, وسٹیج ہے یا مختلف مارکیٹنگ چیزیں ایسی مارکیٹ میں ہیں, تو کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کے ذریعے سے دو لوگ ہدایت پر آ جائیں؟ اسٹارٹ نہیں ہو رہی, چتا رہی ہوں. آپ کے ذریعے سے دو لوگ ہدایت پر آ جائیں, کیوں نہیں چاہتے آپ؟ ہر آدمی اگر دو آدمی کو لائے گا تو دیکھیے ہماری کلاس کا کیا حال ہوگا. کتنے لوگ اتنی چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں, ان باتوں سے محروم ہو رہے ہیں, ان سوالات سے, اور اتنے قیمتی جو نصیحتوں سے محروم ہو رہے ہیں. تو ان کو جوڑنا, ان کو راہ راست پر لانا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ تو جوڑیے. اب میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں, تقریباً 20 ابھی بتا رہا ہے پارٹیسپینٹس ہمارے پاس, تو 20 میں سے مجھے ایک نکال دیجئے, یا میں بھی اور 2 کو لے آؤں گا. چلیے میں بھی ایک ذمہ داری لے لیتا ہوں, میں بھی 2 کو لاؤں گا. تو کل ملا کے آپ دیکھیں گے 20 کے 2 سے اگر لائیں گے تو کتنے بنیں گے لوگ؟ 60 لوگ ہو جائیں گے. اس کو پھر آپ بڑھائیے, تو اس طرح لوگ بڑھتے جائیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر کارواں بنتا گیا, کیا ہے وہ, قافلہ بنتا گیا. وہ بالکل اسی طرح ہوگا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ چاہے جمعہ کے لیے جا رہے ہوں آپ, جہاں بھی دینی بات آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس کو اپنے حد تک محدود مت رکھیے. اپنے حد تک محدود مت رکھیے. اپنے گھر والے, اپنے خاندان, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست, آپ کوئی بھی گورنمنٹ پالیسی آ گئی, کوئی بھی چیز جہاں سے سب کا فائدہ ہونے والا ہے, آپ اکیلے اٹھا کے خاموش نہیں بیٹھتے, سب کو پھیلاتے ہیں. یہ تو دین ہے, یہ تو آخرت ہے, یہ تو ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے. تو پھر اس میں کیوں ہم لاپرواہی برتے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے نا یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ 2 لوگ اور جڑ جائیں؟ ہو سکتا ہے ہمارا عمل کم ہو, ہم عمل کم کریں یا عمل نہ کر سکیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ 2 لوگ ہم سے زیادہ عمل کر لیں تو ان کا ثواب بھی ہم کو ملتا رہے. تو یہ سوچ رکھ کے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہماری کلاس میں اضافہ ہوگا, لوگ اور بڑھیں گے. 2 آدمی کر کے ہمارے ساتھ اور لوگوں کو بڑھایا جائے انشاءاللہ. جی, اور کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے سوال تو پھر منور بھائی دعا پڑھ سکتے ہیں خاتمے کی. ہاں, مجلس کے اختتام. جزاک اللہ خیر. وإياكم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.